چینل پر نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کریں تاکہ نئی نئی ویڈیو اچھی ویڈیو آتی رہے. شکریہ. اور اس کے اندر بڑی گاڑیاں مکمل طور پر بین کی جا رہی ہیں. موبائل فونز مکمل طور پر امپورٹڈ بین کیے جا رہے ہیں. ہوم اپلائنسز مکمل طور پر امپورٹڈ بین کر دی گئی ہیں. ڈرائی فروٹس اور فروٹس مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. کراکری کی تمام آئٹمز بین کر دی گئی ہیں. اور پرائیویٹ ویپنز جو ہے امپورٹڈ وہ بند کر دیے گئے ہیں. شوز جو ہے وہ بھی کمپلیٹلی بین کر دیا گیا ہے. جو شینڈلیئرز اور لائٹننگ کے اکوپمنٹس ہیں مکمل طور پر بین کر دیے گئے ہیں. ڈیکوریشن پیسز جو فوڈ آئٹمز میں ساسز ہیں، فروزن میٹ ہے، فروٹس ہیں، وہ مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں. سینیٹری ویئر مکمل طور پر بند. جو ڈورز اینڈ ونڈو فریمز ہیں مکمل طور پر امپورٹ جو ہے اس کی بند کر دی گئی ہے. فش اینڈ فروزن فوڈ، فش جو ہے میں آلریڈی بتا چکی ہوں. کارپٹس جو ہیں مکمل طور پر، پریزروڈ اور فروٹ آئٹمس بھی مکمل طور پر کر دیے گئے ہیں. ٹیشو پیپرز بھی مکمل طور پر بین کر دیے گئے ہیں. فرنیچر اور جتنا یہ میک اپ اور شیمپوز کا آئٹم ہے امپورٹڈ، اس کے اوپر بھی مکمل بین لگا دیا گیا ہے. گاڑیوں کا اور موبائل فونز کا میں نے پہلے بتا دیا. کنفیکشنری، جتنی کنفیکشنری انڈسٹری میں امپورٹڈ چیزیں استعمال ہوتی ہیں مکمل بین لگا دیا گیا ہے. لگژری میٹریسز اور سلیپنگ بیگز پہ مکمل بین لگا دیا گیا ہے. فروٹ آئٹمز میں جیمز اور جیلیز بھی انکلوڈڈ ہیں. باتھ روم ویئر، ٹوائلٹریز، ہیٹر، بلوئر، سن گلاسز، کچن ویئر، ایریٹڈ واٹر، فروزن میٹ، جوسز، پاسٹاز، آئس کریم، سگریٹس، شیونگ گڈز، لگژری لیدر، میوزیکل انسٹرومنٹس، سیلون آئٹمز، چاکلیٹس، تمام چیزوں کے اوپر مکمل بین لگا. تماشے کرنے سے، یہ دھمال ڈالنے سے، یہ جھوٹ بولنے سے صبح دوپہر شام آج بھی اداروں کے اوپر حملہ آور آپ ہیں. اور صبح دوپہر شام آپ لوگوں کو چور کہہ کر اپنی چوری سے نظر نہیں ہٹا سکتے. آپ اپنی نالائکی نااہلی سے نظر نہیں ہٹا سکتے. آپ اپنی فرنٹ مین فرا گوگی اور شہزاد اکبر کی چوری اور ڈاکے سے نظر نہیں ہٹا سکتے. آپ توشہ خانہ کی چوری سے نظر نہیں ہٹوا سکتے. آپ ملک کے اندر اس وقت معاشی تباہی، ملک کے اندر اس وقت مہنگائی، ملک کے اندر اس وقت بے روزگاری، ملک کے اس وقت قرضے کا بوجھ، یہ آپ کا دیا ہوا تحفہ ہے پاکستان کی عوام. آج ملک ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے. ملک کے اندر 4 سال جو معاشی تباہی اور دہشت گردی کی گئی، اس کے لیے یہ تمام انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ ملک کے اندر سے جو ملک کے اپنے ریسورسز ہیں اور ملک کے اندر آنے والی جو امپورٹ ہے، جو غیر ضروری ہے، جو نان اسینشل آئٹمز ہیں، ان کو مکمل طور پر بین کیا گیا ہے. اور یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے ملک کے اندر، اور اس وقت پاکستانیوں کو قربانی دینی پڑے گی ایک اکنامک پلان کے تحت. اور یہ تمام چیزیں 2 مہینے کے لیے جو اس کا فوری فورن ریزرو ایکسچینج کے اوپر امپیکٹ آئے گا، اور سالانہ یہ تمام چیزیں بین کرنے کے ساتھ ساتھ سالانہ جو اس کا امپیکٹ ہے دیگر اقدامات کرنے کے بعد وہ $6 بلین سالانہ امپیکٹ ہوتا ہے. اور ایک اور بات بھی میں بتاتی چلوں کہ جو اولین ترجیح اس وقت ہے وہ ہمارا امپورٹ کے اوپر جو ڈپینڈنسی ہے اس کو کم کرنا اور ایکسپورٹ اورینٹڈ اکنامک پالیسی انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہے. اور اس سے جو سب سے بڑا امپیکٹ ہوگا وہ لوکل انڈسٹری، لوکل پروڈیوسرز، لوکل لیول کے اوپر جو ملک کے اندر انڈسٹری لگی ہوئی ہے، یہ ڈائریکٹ اس کو فائدہ ہوگا. جو کنزیومر گڈز ہیں وہ لوکلی جو پروڈیوس ہوتے ہیں ان کے استعمال میں اضافہ ہوگا. لوکل انڈسٹری جو ہے اس کو ترقی ملے گی. ملک کے اندر لوکلی اس انڈسٹری کے انکریز ہونے سے جو روزگار ہے، جو 60 لاکھ لوگ 4 سال میں بے روزگار کر دیے گئے، اور جو تمام امپورٹڈ کابینہ، ترجمان، مشیر جن کو یہاں نوکریاں دی گئیں جو اس وقت تک ایکسپورٹ ہو چکے ہیں، جن کی شکلیں بھی نظر نہیں آتی، تو ملک کے اندر لوکل انڈسٹری کو فروغ دے کر ملک کے اندر روزگار کا انتظام اس اکنامک پلان کے ذریعے کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ
اور یہ ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر ہوگا. اور جو ملک کے اس وقت میں نے جیسے پہلے کہا کہ 4 سال میں جتنا قرضہ لیا گیا, آج جو شخص کنٹینر پر چڑھا ہوا ہے اور ایک ملک کے اندر ایک اینٹ نہیں لگائی گئی, ملک کا قرضہ 25,000 سے 43,000 ارب کر دیا گیا. تو اس اقدام سے نہ صرف ڈالر پرائس میں اسٹیبلٹی آئے گی فارن ریزروز میں, بلکہ اس کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ملک کا جو انحصار ہے قرضوں کے اوپر وہ بھی کم ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو میں نے آپ کو اس میں بتایا کہ جو مقامی صنعت ہے اس میں اضافہ ہوگا, اور اس کے اندر بڑی گاڑیاں مکمل طور پر بین کی جا رہی ہیں, موبائل فونز مکمل طور پر امپورٹڈ بین کیے جا رہے ہیں, ہوم اپلائنسز مکمل طور پر امپورٹڈ بین کر دی گئی ہیں, ڈرائی فروٹس اور فروٹس مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے, کراکری کی تمام آئٹمز بین کر دی گئی ہیں, اور پرائیویٹ ویپنز جو ہے امپورٹڈ وہ بند کر دیے گئے ہیں, شوز جو ہے وہ بھی کمپلیٹلی بین کر دیا گیا ہے, جو شینڈلیئرز اور لائٹننگ کے اکوپمنٹس ہیں مکمل طور پر بین کر دیے گئے ہیں, ڈیکوریشن پیسز جو فوڈ آئٹمز میں ساسز ہیں, فروزن میٹ ہے, فروٹس ہیں, وہ مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں, سینیٹری ویئر مکمل طور پر بند, جو ڈورز اینڈ ونڈو فریمز ہیں مکمل طور پر امپورٹ جو ہے اس کی بند کر دی گئی ہے, فش اینڈ فروزن فوڈ, فش جو ہے میں آلریڈی بتا چکی ہوں, کارپٹس جو ہیں مکمل طور پر, پریزروڈ اور فروٹ آئٹمز بھی مکمل طور کر دیے گئے ہیں, ٹیشو پیپرز بھی مکمل طور پر بین کر دیے گئے ہیں, فرنیچر اور جتنا یہ میک اپ اور شیمپوز کا آئٹم ہے امپورٹڈ اس کے اوپر بھی مکمل بین لگا دیا گیا ہے. گاڑیوں کا اور موبائل فونز کا میں نے پہلے بتا دیا. کنفیکشنری, جتنی کنفیکشنری انڈسٹری میں امپورٹڈ چیزیں استعمال ہوتی ہیں مکمل بین لگا دیا گیا ہے. لگژری میٹریسز اور سلیپنگ بیگز پہ مکمل بین لگا دیا گیا ہے. فروٹ آئٹمز میں جیمز اور جیلیز بھی انکلوڈڈ ہیں. باتھ روم ویئر, ٹوائلٹریز, ہیٹر, بلوئر, سن گلاسز, کچن ویئر, ایریٹڈ واٹر, فروزن میٹ, جوسز, پاسٹاز, آئس کریم, سگریٹس, شیونگ گڈز, لگژری لیدر, میوزیکل انسٹرومنٹس, سیلون آئٹمز, چاکلیٹس, تمام چیزوں کے اوپر مکمل بین لگا دیا گیا ہے. اس لیے میں یہ آئٹمز بھی آپ کو میں دے دوں گی, اور یہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر حکومت نے ان آئٹمز کو اس اکنامک ایمرجنسی جو کہ ان نالائقوں نے, نااہلوں نے ملک کے اندر ایک کرپٹ ٹولہ, کارٹلز اور مافیا جو ایک خاص طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے ملک کے اندر مسلط تھا, یہ ان کی جو اعمال نامہ ہے اور جو معاشی دہشت گردی ملک کے اندر کی گئی ہے, جس کو یہی نہیں پتا ہوتا تھا کہ ملک کی اکنامک کی جو پالیسی ہے اور معیشت ہے وہ کس سمت جا رہی ہے. یہ ہے وہ اقدامات اور فسکل مینجمنٹ اور اکنامک پلان کا یہ وہ حصہ ہے جو ابھی فائنل ہو کر آپ کے سامنے پیش کری. اور اس طرح کے بہت سے, آج ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس کے اندر انرجی کنزرویشن اور جو پیٹرولیم کی پرائس ہے اور یہ جو انٹرنلی جو فکسز ہیں وہ ہم کس طرح جو پیٹرولیم کی پرائسز ہیں وہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کس طرح ہم انٹرنل فسکل مینجمنٹ کے ذریعے کم کر سکتے ہیں, یہ اقدامات جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. اور اس کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو ابھی بتانے لگی ہوں کہ آج صبح دوپہر شام وہ ٹولہ جو ملک کے اوپر 4 سال مسلط رہا, عمران خان صاحب کی 4 سال حکومت وفاق میں اور 9 سال حکومت خیبر پختونخوا میں, جس میں 9 سال احتساب کمیشن کو تالا, تمام نیب کے جو کیسز تھے ان کو تالا, کسی بھی ایسی اکاؤنٹیبلٹی میں جس میں عمران خان صاحب کا نام آتا تھا جو آج بھی خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں, وہ ہیلی کاپٹر کیس کو تالا, اور BRT پشاور کو تالا, بلین ٹری سونامی کے کیس کو تالا. اور یہ وہ حکومت ہے جو 4 سال مسلط رہی. آج کہتی ہے مہنگائی کیوں ہوئی, تو عمران خان صاحب 2.3% سے 16% مہنگائی آپ نے کی. ملک کے اندر تاریخی قرضہ آپ نے لیا, ملک کے اندر معاشی دہشت گردی آپ نے کی, پیٹرولیم کی پرائس عدم اعتماد کی کامیابی کے ڈر سے اپنے بدبودار سیاسی موٹیوز کے لیے ان فنڈڈ سبسڈی دی اور ملک کی معیشت کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا. آپ نے ملک کے اندر معیشت کے ساتھ وہ کھیل کھیلا
اور آپ نے یہ سمجھا کہ آئندہ آنے والی جو حکومت ہے اس کے لیے میں جال بچھا کر جا رہا ہوں۔ اس آئی ایم ایف کے معاہدے پہ آپ نے سائن کیا، آپ نے آئی ایم ایف کے معاہدے پر سائن کیا، اور اس آئی ایم ایف کی شرائط وہ شرائط ہیں جن سے ہم نکل نہیں سکتے ایک، اور ان شرائط کے باوجود ہم دن رات، بہت آسان ہے کہ وہ بوجھ ان نالائقوں اور نااہلوں کا بوجھ، ان سازشیوں کا بوجھ پاکستان کی عوام پر ڈال دیا جائے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کا یہ مینیفیسٹو اور یہ مقصد کبھی رہا ہی نہیں ہے۔ ہم نے ملک کے اندر ہمیشہ مہنگائی کی جو سطح ہے اس کو تاریخ کی کم ترین سطح پر ہم لے کر آئے۔ سی پیک کے ذریعے ہم نے پاکستان کی عوام کو روزگار دیا، اور روز جس دن کوئی تعریف میں کمی آتی تھی تو وزیر خزانہ بدل دیا جاتا تھا۔ جب فرح گوگی کے پاس پیسوں کی کم بوری آتی تھی تو پنجاب کے اندر تقرری اور جو ٹرانسفر ہے اس کو کر دیا جاتا تھا۔ ملک کے اندر کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی۔ ملک کے وزیر اعظم کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اور وہ روز یہ کہتا تھا کہ میں ٹماٹر، آلو اور چینی کی قیمت کو ٹھیک کرنے اور سستا کرنے ملک میں نہیں آیا ہوں۔ ملک کے اندر 5 سال مسلم لیگ نون نے 52 روپے چینی کی قیمت رکھی۔ انہوں نے چینی کو ایکسپورٹ کیا، پھر اس کو امپورٹ کیا، اور چینی کی قیمت 120 روپے کلو تک گئی، اور 1 کلو چینی کے لیے لوگوں نے، خواتین نے رمضان میں قطاروں میں کھڑے ہو کر کلو چینی لی۔ ان کو اتنی شرم نہیں آتی؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام یہ باتیں بھول چکی ہے؟ اور الیکشن کرانا پاکستان کے اندر، حکومت پاکستان اس وقت الیکشن وہ کرائیں گے جو ملک کو اور عوام کو ریلیف دینا جانتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہمارا ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن کب ہوں گے۔ تو اس لیے آپ روئیں، چیخیں یا پیٹیں، اگر آپ نے الیکشن کرانا ہوتا تو آپ عدم اعتماد سے پہلے الیکشن کرا دیتے۔ اگر مقصد الیکشن کرانا ہوتا تو آپ اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیتے۔ لیکن کیونکہ آپ کو پتا تھا یا خیال تھا کہ آپ اتحادیوں کے پاؤں پڑیں گے، اور جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا آپ کے مطابق، جب آپ اس کے پاؤں پڑیں گے اور جب آپ اتحادیوں کے پاؤں پڑیں گے تو اتحادی آپ کے ساتھ رہیں گے، تو آپ اس اقتدار کے ساتھ چمٹے رہے۔ صبح، دوپہر، شام عدالتوں کو دھمکیاں دیتے رہے۔ آپ نے عدالتوں کو کہا کہ رات کو کیوں کھلی؟ رات کو آئین شکن کے خلاف کھلی۔ عدالتیں رات کو آئین پر حملہ کرتے ہوئے شخص کے خلاف کھلی، پارلیمان کے اوپر حملہ کرنے کے خلاف کھلی۔ اور آج سپریم، پہلے 2 ہفتے 3 ہفتے سپریم کورٹ کو دھمکی دو، اور اس کے بعد جب آپ کے حق میں فیصلے آئیں تو وہ سب ٹھیک ہے، لیکن جب فیصلہ کوئی ایسا آئے جو چند گھنٹوں کے لیے آپ کی خوشیاں منانے کے لیے کافی ہو تو آپ اس طرح کی بات کریں۔ عمران خان صاحب، پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ اگر کسی کے پاس معاشی پلان ہے، پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے اگر پاکستان کی عوام کو کوئی بے روزگاری سے، مہنگائی سے اور پاکستان کی عوام کو اس معاشی تکلیف سے نکال سکتا ہے تو وہ موجودہ حکومت ہے۔ اور یہ آج کا جو میں اقدام آپ کو بتایا ہے، یہ دن رات بیٹھ کر وزیر اعظم پاکستان نے، جو آپ کی طرح جس کو ڈالر کا انکریز ٹی وی سے پتہ نہیں چلتا، وہ روز آٹے کی قیمت کو دیکھ کر سوتا ہے، وہ روز چینی کی قیمت کو دیکھ کر سوتا ہے، وہ روز دیکھتا ہے کہ آٹا کہیں ہورڈنگ تو نہیں ہو رہا، پیٹرول کہیں ہورڈنگ نہیں ہو رہا، ڈیزل کہیں ہورڈنگ نہیں ہو رہا، چینی کہیں ہورڈ نہیں ہو رہی کہ پاکستان کی عوام کو تکلیف ہو۔ وہ آپ کی طرح آلو، پیاز، ٹماٹر، چینی، گھی، آٹے کی قیمت کو سستے کرنے، آپ جس طرح کہتے ہیں میں نہیں کرنے آیا، یہ وزیر اعظم، عوامی وزیر اعظم، پاکستان کا منتخب وزیر اعظم ان تمام چیزوں کو سستا کرنے آیا ہے۔ اور یہی فرق ہے آپ میں اور اس وزیر اعظم میں۔ بہت آسان فیصلے ہوتے ہیں مہنگائی کرنے کے، لیکن دن رات محنت کرنی پڑتی ہے چیزوں کو سستا کرنے کے لیے۔ 4 سال چینی کی قیمت آپ نے اپنے کارٹلز اور مافیاز کے ذریعے، جب 2018 پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کے گئے تو آٹا بھی ایکسپورٹ ہو رہا تھا، چینی بھی ایکسپورٹ ہو رہی تھی۔ آج آپ کی وجہ سے چینی بھی امپورٹ ہو رہی ہے اور ایکسپورٹ ہو رہی ہے، امپورٹ ہو رہی ہے۔ یہ آپ کی کارکردگی ہے۔ آپ جتنا مرضی ڈانس کریں،
آپ جتنا مرضی دھمال ڈالیں، آپ جتنا مرضی شور کریں، پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے آپ کا مقصد ملک میں انتشار پھیلانا، آپ کا مقصد ملک میں افراتفری پھیلانا، آپ کا مقصد 4 سال ملک میں، آپ 4 سال پہلے بھی کنٹینر پر چڑھے رہے جہاں آپ نے سول نافرمانی کی کالیں دی، بل جلائے، پولیس والوں کے سر پھاڑے، 4 سال حکومت میں رہ کر بھی آپ نے آئینی اداروں کو استعمال کر کے، آپ نے ریاستی اداروں کو استعمال کر کے اپوزیشن کے اوپر آپ نے اپنی طاقت کا استعمال کیا اور ان کو جیلوں میں ڈالا، میڈیا کو جیلوں میں ڈالا، اور اب بھی آپ چاہتے ہیں ملک کے اندر انارکی ہو۔ یہ تماشے کرنے سے، یہ دھمال ڈالنے سے، یہ جھوٹ بولنے سے، صبح دوپہر شام آج بھی اداروں کے اوپر حملہ آور آپ ہیں، اور صبح دوپہر شام آپ لوگوں کو چور کہہ کر اپنی چوری سے نظر نہیں ہٹا سکتے، آپ اپنی نالائکی نااہلی سے نظر نہیں ہٹا سکتے، آپ اپنی فرنٹ مین فرا گوگی اور شہزاد اکبر کی چوری اور ڈاکے سے نظر نہیں ہٹا سکتے، آپ توشہ خانہ کی چوری سے نظر نہیں ہٹوا سکتے، آپ ملک کے اندر اس وقت معاشی تباہی، ملک کے اندر اس وقت مہنگائی، ملک کے اندر اس وقت بے روزگاری، ملک کے اس وقت قرضے کا بوجھ، یہ آپ کا دیا ہوا تحفہ ہے پاکستان کی عوام کو، جس کا گند ہم دن رات صبح دوپہر شام صاف کر رہے ہیں۔ ملک کے اندر آپ نے 4 سال حکومت میں رہتے ہوئے اس کرسی پر بیٹھ کر جس پہ اقتدار کو چمٹے رہنے کا شوق آپ کے اوپر تھا، آپ نے جب دیکھا کہ عدم اعتماد کامیاب ہو رہی ہے تو آپ نے کہا میں اسمبلی ڈیزالو کرتا ہوں۔ کیوں؟ 5 ججز نے سپریم کورٹ کے کہا آئین شکنی ہوئی ہے، وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے، آپ نے ڈپٹی اسپیکر کے تحت وہ وائلیشن کرائی ہے۔ تو یہ باتیں کرنے سے یہ جو عمال نامہ ہے یہ پاکستان کی عوام کے سامنے وہ کھلی حقیقت ہے جس کو آج ہم فکس کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے، ہمارے پاس وہ نیت بھی ہے، اور ہم وہ کیپیسٹی اور ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اس وقت موجودہ حکومت کے پاس ہے، اور یہ آج ایک اقدام جو امپورٹڈ آئٹمز کو بین کرنے کا آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ وہ تمام اقدامات ہیں جس سے پاکستان کی معیشت سٹیبل ہو، جس سے ان کا ڈالر 179 اور 193 پر جو اس شخص نے پہنچایا جو آج ڈالر کی پرائس انکریز کے اوپر بھاشن دیتا ہے، یہ انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ میں تو کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ پاکستان کی عوام ان کے جھوٹ سن 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 کر تھک گئی ہے، لیکن یہ شخص جھوٹ بولتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، کیونکہ اپنے پاس اپنی کارکردگی کو بتانے کے لیے ایک مثال بھی نہیں ہے۔ 1 کروڑ نوکری میں سے 1 نوکری بھی آپ کے پاس بتانے کو نہیں ہے کہ میں نے پاکستان کی عوام کو دی۔ ہاں، 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کرنے کی کہانی ضرور موجود ہے، 50 لاکھ گھروں کو 500% دوائیاں مہنگی کی ان شخص نے، اور آج کہتے ہیں کہ ملک کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے۔ اور آخر میں ایک بات بتاتی چلوں کہ بالکل الیکشن جب یہ مسلط تھا ٹولہ اور عدم اعتماد کے ذریعے جو آئیں، اور میں یہ جو پروپوگینڈا ہے نا، یہ جو باتیں کرتے ہیں، 1 ووٹ وفاق میں منحرف اراکین جو کہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے، یہ حکومت ووٹ لے کر حکومت نہیں بنی، یہ حکومت اپوزیشن اور اتحادی جو ہمارے ہیں یہ ان کو لے کر بنی ہے، اور یہ منتخب حکومت ہے، یہ آئینی حکومت ہے، یہ آئین کے ذریعے عدم اعتماد کے ذریعے بنی ہے، اور اسی اعتماد کے اوپر ہم پاکستان کی عوام کو ریلیف دے رہے ہیں۔ ہم وہ بوجھ جو اس اقتدار سے چمٹے رہنے والے شخص کی ذہنیت ہے، جو اپنے اقتدار سے ہٹنے کے بعد کبھی ملک کے خلاف سازش کرتا ہے، کبھی وہ خط لہراتا ہے جو ختم ہو گیا، ان کو خود سمجھ آ گئی اب وہ خط نہیں لہرایا جاتا کسی جلسے میں، کوئی خط نہیں لہرایا جاتا، کیونکہ وہ مذاق اور تمسخر ان کا اڑا ہے، اور پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے کہ اس خط کی حقیقت کیا تھی۔ لیکن اقتدار کے ہوس میں 4 سال اس اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہوا شخص آج سوال کرتا ہے۔ الیکشن کرانے کا فیصلہ حکومت کا، اتحادیوں کا، پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ تمہارے پاس اس فیصلے کا حق عدم اعتماد سے پہلے تھا عمران خان صاحب۔ اگر آپ نے الیکشن کرانے تھے تو وہ کنٹینر پر چڑھ کر نہیں کرائے جاتے، وہ گالیاں دے کر نہیں کرائے جاتے، وہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر آپ کے پاس آئینی حق موجود تھا،
لیکن اس وقت آپ کو اقتدار کی ہوس تھی، اور آج پھر اس اقتدار کی ہوس میں یہ الیکشن نہیں کرائے جائیں گے. وہ فیصلہ الیکشن کا پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا، اتحادیوں کا ہوگا، اور جب دل کرے گا تب الیکشن کرائیں گے. اس لیے یہ گردان بھی بند کریں، یہ تماشے بھی بند کریں، یہ دھمال بھی بند کریں. اور آج میں دیکھ رہی تھی وہ خیمے جو خیمے لگانے کا مذاق یہاں کیا تھا، جو لنگر خانے آ کر ہم نے سٹریم لائن کی اور پہلے کہا وہ لنگر خانے بند ہو رہے ہیں، اب جی وہ خیمے لگائے جا رہے ہیں جہاں عمران خان صاحب ورزش کریں گے. آپ کو یاد ہے وہ دھرنے میں باہر نکلنے کا ٹائم تھا تو بنی گالا کے اندر ورزش ہو رہی تھی. یہ وہی تماشا ریپلے ہو رہا ہے. اس سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا، پاکستان کی عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آج پاکستان کی عوام یہ پوچھتی ہے کہ 4 سال تمہیں دیے تھے، اقتدار کی کرسی پر آپ بیٹھے تھے، اختیارات آپ کے پاس تھے، اس اختیارات کو استعمال کر کے آپ نے صرف سیاسی مخالفین کو جھوٹے الزامات پر جیلوں میں ڈالا. وہ اختیارات استعمال کر کے آپ الیکشن بھی کرا سکتے تھے، وہ اختیارات استعمال کر کے آپ مہنگائی بھی کم کر سکتے تھے، بے روزگاری بھی کم کر سکتے تھے، آٹا چینی بجلی گیس دوائی بھی کم کر سکتے تھے، ڈالر کی قیمت بھی کم کر سکتے تھے. لیکن نہ صلاحیت تھی اور نیت صرف کارٹلز اور مافیا کی جیبیں بھرنی تھی، کیونکہ انہوں نے آپ کی فنڈنگ کرنی تھی. آج آپ جو جلسے کرا رہے ہیں وہ وہی فنڈنگ ہے جو عوام کی جیبوں سے پیسہ نکل کر ان کارٹلز اور مافیا کی فنڈنگ میں گیا جو آپ کے جلسے کرا رہے ہیں. یہ چیزیں پاکستان کی عوام جانتی ہے.